یہ دیکھنے میں ایک عام سا سائیکلنگ ٹریک نظر آتا ہے، لیکن ہالینڈ کے شہر کرومینی کی یہ سائیکل لین یقینی طور پر مختلف ہے۔ یہ دنیا کی وہ پہلی سڑک ہے جس کے نیچے سولر سیل لگے ہوئے ہیں۔ ڈچ پروجیکٹ سولر روڈ کے اسٹین ڈیوڈ جیسے محقق ایسی سڑکوں کی تیاری پر کام کر رہے ہیں جو سورج سے بجلی پیدا کر سکتی ہوں۔ ہالینڈ میں سڑکیں گھروں کی چھتوں کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہیں۔ ان سڑکوں میں پی وی سولر ٹیکنالوجی لگا دی جائے تو اضافی جگہ استعمال کیے بغیر شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ممکن ہے۔ یوں ماحول بھی خراب نہیں ہوگا اور وہی سڑکیں استعمال ہوں گی جو پہلے سے موجود ہیں۔ یہ سولر روڈ 70 میٹر طویل ہے جسے بنانے میں سائنسدانوں کو 2 سال سے زائد کا عرصہ لگا۔ اس سڑک کی سطح کی 3 تہیں ہیں، کنکریٹ، سولر سیل اور سب سے اوپر گلاس۔ سڑک پر پڑنے والی دھوپ کو سولر سیل جذب کر کے اسے بجلی میں بدل دیتے ہیں۔ سولر لین کے پاس ہی ایک سمارٹ باکس ہے۔ یہاں ڈیوڈ دیکھ سکتے ہیں کہ سولر سیل کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ 2014 میں اپنی تعمیر سے اب تک یہ سولر روڈ 10,000 کلو واٹ گھنٹے بجلی پیدا کر چکی ہے، 3 ڈچ گھرانوں کی سال بھر کی ضرورت کے برابر بجلی۔ مستقبل میں ہم بجلی کی پیداوار اور استعمال کی جگہوں کے درمیان رابطے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ سڑکیں انہی علاقوں سے گزرتی ہیں جہاں بہت زیادہ بجلی استعمال ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ ایک جگہ پر مرکوز نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسی سڑکوں سے گزرنے والی عام گاڑیوں اور سائیکلوں کو بھی سڑکوں پر ہی چارج کیا جا سکے۔ لیکن کسی عام سڑک پر سولر سیل کے استعمال سے پہلے لازمی ہوگا کہ سڑک کی سطح سائیکلوں اور موٹر سائیکلوں سے کہیں زیادہ بھاری گاڑیوں کا بوجھ بھی برداشت کر سکے۔ اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے کرومینی سے 70 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ڈیلفٹ کے TNO لیبارٹری میں کام کیا جا رہا ہے۔ چیف انجینئر اسٹین کلیرکس اور ان کی ٹیم یہ تجربات کر رہے ہیں کہ مستقبل میں سڑک کی کس طرح کی سطح زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج یہ تھا کہ سڑک کی سطح ایسی ہو جس پر ڈرائیونگ محفوظ ہو، ایسی سطح جس پر گاڑی کے ٹائروں کو مزاحمت تو پیش آئے لیکن جس میں سے کافی روشنی بھی گزر سکے۔ ہمیں ایسی سطح تیار کرنا پڑی جو ٹھوس اور مضبوط بھی ہے اور شفاف بھی۔ یہ ان مشکل مراحل میں سے ایک تھا جو ہم نے سولر روڈ کی تیاری میں عبور کیے۔ سڑک کی مزاحمت ٹیسٹ کرتے ہوئے سائنسدانوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہموار سطح کے باوجود روشنی ضائع نہ ہو۔ سولر پینلز کو افقی کے بجائے عمودی رکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سولر سیل بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ سولر سیل بہت نازک ہوتے ہیں، آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ان پر سے کوئی گاڑی ہزاروں، لاکھوں یا کروڑوں بار گزرے تو کیا ہوگا۔ مقصد 2 سال کے اندر اندر اس سسٹم کو اتنی ترقی دینا ہے کہ وہ عام سڑکوں پر استعمال ہو سکے۔ سولر سڑکوں کا پورا نیٹ ورک، ہالینڈ کے لیے اور اس سے باہر بھی۔ شمسی توانائی سے بجلی کا قابل عمل مقامی حل۔